ہو یا نہ ہو، اس کا علم اللہ کے بغیر کوئی ہی نہیں جانتا۔ نہ جانے گزشتہ ہفتہ کتنے لوگ تھے جن کے اندر تمنا تھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نمازیں ادا کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن آج وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اور نہ جانے کتنے گزشتہ سال اس شعبان کے اندر لوگ زندے تھے، اور اپنی طرف سے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آئندہ پھر شعبان آئے گا، ہم اس میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور شعبان کے آنے سے پہلے پہلے وہ مٹی کے حوالے ہوگی۔ تو جو بھی وقت انسان کو مل جائے، لمحات مل جائیں، تو اس کی انسان کو قدر کر لینی چاہیے کہ یہ مبارک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ جو آج چل رہا ہے، اس سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ تھا کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجب الشہری، کہ رجب جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اس وقت جو شعبان المعظم چل رہا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس شعبان المعظم کی فضیلت، برکت، اس کم وقت کے اندر، چند منٹوں کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کے اندر رائے ہی کرتے تھے، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یات ریتس اندر شعبانو یس ریتوس یون یتمزوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیاد پن عبادت کرن۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، کہ اگرچہ پورا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں تھوڑا اور زیادہ کرتے تھے، کہ صحابہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعبان المعظم کے اندر، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے پایا۔ وہ کس لیے؟ کہ رمضان المبارک کا استقبال کے لیے، اور کس بنیاد پر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اسی مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہ جو بندے ہیں، پورے سال کا جو بجٹ ہے، کس بندے کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس بندے کو خوشی اور غم، کس بندے کو اس سال اس دنیا سے اٹھایا جائے گا، تو اسی مہینے کے اندر طے کیا جاتا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کی رات میں اس پہ دستخط کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس سال میں یہ کام کرنے ہیں، لیکن طے جو ہوتا ہے اسی مہینے کے اندر طے ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کے اندر آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں زیادہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا کہ اس مہینے کے اندر پورے سال کے جو اعمال ہیں، جو ہونے والا ہے، جو کیا بندے نے، وہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس میرے بندے نے پورے سال میں کیا کیا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا
اعمال میرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں، میرے متعلق فیصلہ نازل کیا جائے، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہونا چاہیے. یستڑف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تڑپ سے اس تھاؤن کہ یم سات سون یہ نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سن بارگاہس مز گژھِ پیش تو اس تہ گژھِ آسن روزے کی حالت میں، نیکی کی حالت میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں امت کو، بات سمجھنے کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرا اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. جبکہ اللہ کے نبی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میری امت روزے کی حالت میں ہو تو اس وقت ان کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے خاموش رہے. کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، پتھر برسائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات نمازوں کے اندر، دین اللہ کی ذکر اور فکر کے اندر یہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے جائیں گے. اور ہمارے کون سے اعمال پیش کیے جائیں گے وہ ہمیں خود دیکھنا ہے. کیا اس شعبان المعظم کے اندر ہمارے یہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ضد، حسد، بغض رکھتے ہیں، یہی اعمال پیش ہوں گے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اس مہینے میں یہی اعمال پیش ہوں گے کہ ہم نے نمازیں چھوڑی؟ کیا اس مہینے کے اندر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی گزاری، یہی اعمال پیش ہوں گے؟ یہ ہمیں اس چیز کا خود محاسبہ کرنا ہے، ہمیں خود دیکھنا ہے. اس مہینے میں تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے اعمال تو اس اعتبار سے پیارے اس اعتبار سے پیش کی جائیں گے. لیکن ہمیں یہ اپنی جگہ یہ احساس کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بھی نیکی اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگی یا بدی پیش ہوگی. تو اس چیز کا ہمیں فکر کرنا ہے. اس مہینے کا مقصد یہی ہے شعبان المعظم کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان کی رات جو آتی ہے اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الشفاعت بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو لیلۃ المغفرت بھی کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے رہائی دلانے والی رات، شفاعت کرنے والی رات، مغفرت کرنے والی رات. اگرچہ ایک ایمان والا پورا کا پورا سال ہی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اس کی زندگی پورا سال اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، تو پھر یہ شعبان کا مہینہ اس میں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں تو وہ اچھے اعمال پیش کیے جائیں. تاکہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی جیل کے اندر پھنس جاتا ہے، قید کے اندر پھنس جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے، جب اس کو مجرم کی صورت میں سامنے لایا جاتا ہے جج کے، تو اس وقت
وہ پریشان حال ہوتا ہے، بھوکا پیاسا، اس کو کھانا بھی اس طرح کا جیل میں نہیں ملتا ہے، تو جج کے سامنے جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت جج بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بھی انصاف آ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ اتنے وقت سے آج اس کی لاسٹ تاریخ ہے یا ایک دو پیشی اور ہونے والی ہیں، آج اس کے بارے میں تھوڑی اچھی ہی قلم چلائی جائے، تو اس کو بھی انصاف آ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اتنے دنوں سے یہ جیل کے اندر بند ہے، اس نے اتنے دنوں سے اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کمائی، اس کے بچے بھی گھر میں پریشان ہیں، بھوکے پیاسے ہوں گے، خود بھی بھوکا پیاسا ہے، تو آج اس کے اوپر شفقت کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر وہ رب کائنات جس نے اس بندے کو پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں دی، ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، سوچ سمجھ دی، اور کھانے کے لیے زبان، منہ، سارا کچھ دیا، چکھنے کے لیے اور سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، لیکن پھر بھی اس بندے نے پورے سال اپنے رب کو ناراض کیا۔ اب کبھی نمازیں قضا کی، کبھی کسی ہمسائے کو ستایا، کبھی گھر والوں کو ستایا، کبھی اور کوئی فتنہ فساد کر دیا، لیکن ایک دن اس کو احساس ہوا کہ نہیں، اب یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اب مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے، چلو یہ دن میرے گزر گئے غفلت میں، آج کے بعد میں جب تک زندہ ہوں میں غلطی نہیں کروں گا، تو یہ انسان توبہ کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ اس کی مغفرت کا، توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں بس حد ہوگی، اب آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میری 20 سال کی زندگی گزر گئی نافرمانی کے اندر، سنتوں کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، تو آج کے بعد میں یہ کوشش کروں گا کہ باقی جو زندگی بچی ہے اب میں وہ اللہ کے حکم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں گا، اور وہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع کرتا ہے اس مہینے کے اندر۔ جب اللہ کے سامنے اس کے اعمال پیش ہوں گے تو اللہ کو بھی اپنے اس بندے پر شفقت آئے گی کہ میرے فرشتوں اگرچہ اس نے مجھے ناراض کیا ہے، لیکن اب یہ بھوکا پیاسا گھر میں سارا کچھ کھانے کے لیے ہے لیکن یہ نہیں کھا رہا ہے، اب یہ میری رحمت کا طلبگار ہے، تو اب اس کی مغفرت کر دیں گے میرے فرشتوں۔ جب فلاں مہینے میں، شعبان کا مہینہ نکل کر محرم کے مہینے میں اگر اس کی موت لکھی ہے، جب محرم کے مہینے میں اس کے آپ روح قبض کرو گے تو اس وقت آسانی سے روح اس کی قبض کرنا، کیونکہ آج یہ توبہ کی طرف آ گیا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ نرمی کا معاملہ کر دینا۔ تو اب میرے عزیزوں، اس مہینہ کو میں کچھ اہم چیزیں پیش آئی۔ اب ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے ہر ایک چیز کو اپنی مرضی سے پکڑ لیا، ہم نے جس چیز کو پکڑا اپنی مرضی سے پکڑا، اور جس چیز کو چھوڑا اپنی مرضی سے چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، وہ جس چیز کو لیتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے لیتے تھے، اور جس چیز کو چھوڑتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب یہ رمضان، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اب اس میں کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حکم دیا کہ روزے رکھو، اگر پورے مہینے نہیں رکھ سکتے ہو تو 15 دن کے رکھو، اور 15 دن سے زیادہ کے رکھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بس صرف 15 شعبان کے روزے رکھو، 15 دن کے، اس کے بعد 15 دن آپ کو چھوٹ ہے، پھر آگے سے آپ کو فرض روزے رکھنے ہیں۔ تو آدھوں نے اس روایت کو پکڑ لیا، جو اللہ کے پیارے تھے وہ چل گئے اسی پر۔ اب جن کے اندر سستی تھی، کاہلی تھی میری طرح، تو انہوں نے
بالکل نہیں رکھا، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا۔ اب ان کو بھی ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں جی تم نے بڑی غلطی کر دی، بڑا جرم کر دیا، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ لیکن اتنا کرنا ضروری ہے، اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہو اس شعبان کے اندر، کم از کم دن میں کوئی بھی گناہ مت کرو۔ شعبان المعظم کے اندر راتوں میں عبادت کرو، 15 شعبان کی رات کو بھی عبادت کرو۔ اگر کم از کم آپ پوری رات کو نہیں جاگ سکتے ہو، 15 دنوں کو نہیں جاگ سکتے ہو، مہینے کو نہیں جاگ سکتے ہو، ایک رات کو بھی پورا نہیں جاگ سکتے ہو، تو کم از کم اتنا کرو کہ رات کو کوئی گناہ مت کرو۔ اگر اتنا بھی تم پوری رات کو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو، کم از کم اتنا کرو کہ عشاء کی نماز آپ جماعت سے پڑھ لو، فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھ لو، آپ کو پوری شب بیداری کا ثواب مل جائے گا۔ اب ہم نے جس چیز کو چاہا اپنی مرضی سے پکڑ لیا، جس چیز کو چاہا اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، لیکن صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15 رات چپ کر کے اٹھے، کوئی اعلان نہیں کیا کہ سارے جمع ہو جاؤ میں جنت البقیع جا رہا ہوں۔ نصف رات یا رات کا کون سا حصہ گزرا تھا، بالکل خاموشی، سارے سو گئے تھے۔ چپ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور باہر نکل کے دروازے سے۔ اچانک میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوشیار ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میری باری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی پیچھے سے کوئی شور نہیں مچایا، کوئی آواز نہیں دی، خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گئی، اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع میں چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور واپس آ کر اس کا کوئی اعلان امت کے اندر نہیں کیا، صحابہ کے اندر اس کا کوئی اعلان نہیں کیا کہ آج مجھے اچانک میں جانا پڑا جنت البقیع کے اندر، تو جب آئندہ ایسا مسئلہ ہوگا تو سب جمع ہو جائے نا تو اکٹھے ہم جائیں گے، ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اور نہ اس کا کہیں حدیث کے اندر کہیں بھی ثبوت ملتا ہے کہ نہ صحابہ نے اس طرح کا اجتماع کر کے پھر جنت البقیع میں گئی، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ کافی ماحول اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں، کچھ ایک باتیں ہیں کہ جو ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو اکثر اللہ کا شکر ہے یہاں اس آپ کے ہمارے اس اوپر محلہ نیچے محلہ ارد گرد علاقے، ان میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت چیزیں ہیں جو سنت کے پابند ہیں لوگ، اتنا شرک بدعت جو ہے، خرافات جو وہ اتنی نہیں ہے۔ اگر باہر ہندوستان کے بعض علاقوں میں چلے جائیں، جب یہ شب برات کی رات ہوتی ہے تو اس دن باضابطہ جو ہے پورے جتھے بنا کر لوگ قبرستان کے اوپر جاتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں باضابطہ، حلوہ وغیرہ سارا کچھ وہاں قبروں پہ لے جاتے ہیں اور وہاں کھاتے ہیں، تو کہیں اس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال وہ چیزیں یہاں تو نہیں ہیں لیکن باہر کے علاقوں میں ہیں۔ تو اصل چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ 15ویں شعبان کو وہاں چلے جاؤ قبرستان کے اندر۔ اب اگر ہم کسی کا دل چاہے، اور اس چیز کا بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ 15 شعبان کی رات ہے سارے کے سارے جمع ہو جاؤ مسجد کے اندر آ کر عبادت کرو، اس چیز کا بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ جبکہ جتنی بھی شب بیداری ہوئی ہیں، شبیں کی اجتماعی طور پہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ تم آج کے بعد نہیں کرنا، اس پابندی بھی نہیں ہے اس پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پابندی سے کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور اس کو رکا دینا یہ بھی حکم عدولی ہے۔ اب اگر کوئی شب بیداری کے لیے آ جائے اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر، تو وہ باقی دنوں کی طرح جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، دعا کرے، اپنے رب سے مانگے، تنہائی میں مانگے، تو یہ طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی مسجد کے اندر نہیں آئے گا، یہ نہیں کہیں گے کیسے ہو سکنا رات شبس اچھا بڑ بے وقوف شنگی تو اس گہری، اور تجھے کیا پتہ یہ سو کر تھا؟
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शब बेदारी तन्हाई में की है। तुझे क्या पता है, तुम मस्जिद के अंदर आया, ये घर में सो करता, तेरे पास क्या सबूत है? असल ये है कि शब बेदारी जो हो, कोई भी शब बेदारी, तो वह तन्हाई में हो, दुआ मांगी जाए तन्हाई में मांगी जाए। अब हमारा जो है मामूल बन गया, रिवाज बन गया है कि हम क्या करते हैं, ज़्यादा अहमियत हम इज्तिमाई को देते हैं। जब दुआ मांगनी होगी, मौलवी साहब मांग रहा है, बस बड़े सब गिड़गिड़ा के मांग रहे, बहुत अच्छी बात है, मांगनी चाहिए। लेकिन जब इनफरादी हम नमाज़ पढ़ेंगे, बस 2 रकात 4 रकात सुबह की पढ़ी या ज़ोहर की पढ़ी, अगर अकेले अकेले में पढ़ी, जल्दी में बस पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, फिर दुआ शुआ याद ही नहीं रहेगी, भाग जाते हैं। बस ठेका रखा है सारा कुछ मौलवी साहब को, अगर इज्तिमाई दुआ मांगी बस उतना ही काफ़ी है। खुद हम हिम्मत नहीं करते हैं दुआ मांगने की, जबकि इनफरादी तौर पर बहुत ज़्यादा गिरिया गुज़ारी करनी चाहिए अपने रब से। हाँ, इज्तिमाई तौर पर जहाँ पर हदीस से साबित है, जैसे हज के मौके पर मैदान अरफात के अंदर, मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर, वहाँ पर हजूम है, वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ मांगी है, सहाबा ने आमीन कही है, सहाबा साथ में थे। तो ऐसी जगहों पर सबूत है। अब जिन चीज़ों का शरीर में करने का हुक्म है वो हमें करनी है, और जिनका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है उसमें हमें शिद्दत अख्तियार नहीं करनी है। तो मैंने पहले भी बताया, अब अगर कोई रोज़ा रखने चाहे तो ठीक है, अगर ना रखे कोई, उसको कोसना नहीं चाहिए तूने रोज़ा क्यों नहीं रखा। तो असल मकसद और मुद्दा ये है कि अल्लाह की रहमत जो है वो इस महीने में ज़्यादा करीब है। और ये भी रवायात के अंदर आता है कि इस शाबान अल-मुअज़्ज़म के महीने के अंदर 15वीं जो रात है, इसको रात को शब बेदारी करनी चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। हम क्या करते हैं, मस्जिद के अंदर आ जाते हैं मर्द, और यहाँ से जब जाते औरतें हमारी आराम सोकर होती हैं, और हम ये समझते हैं कि बस शब बेदारी जो है सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है, जबकि मर्दों के लिए औरतों के लिए एक ही हुक्म है। औरतों को भी शब बेदारी करनी चाहिए, मर्दों को भी करनी चाहिए। और मर्द हजरात जो उनको मस्जिद में जमात की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ की तरफ भी हम तवज्जो नहीं करते। और ये भी रवायत के अंदर आता है कि 15 शाबान की रात को शब बेदारी करो और दिन को रोज़ा रखो। अगर कोई नहीं रखेगा तो उसको लान तान नहीं करेंगे, मुलामत नहीं करेंगे। और यहाँ तक रवायात के अंदर आता है कि इस शाबान की अगर 15वीं रात को किसी ने इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला बड़े माफ़ करने वाले, अपने बंदे को माफ़ कर देते। लेकिन फिर भी कुछ चंद बंदे ऐसे हैं, चंद बदकिस्मत इंसान ऐसे हैं जिनकी मुकद्दर सो गई है, पूरे साल तो वो नाफरमानी में गुजरती रही, और इस शाबान में भी आकर वो गए ऐसे ही बदकिस्मत रहेगी। वो कौन है? वो चंद आदमी गिने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिनकी इस महीने में भी, इस शाबान के अंदर भी मगफिरत नहीं होगी। जिस महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है, जब अल्लाह के महीने में उसकी मगफिरत नहीं होगी फिर कब होगी? हाँ, अगर उसने अपने इन गुनाहों से तौबा कर ली, फिर इस महीने के अंदर मांगेगा कि मैं आइंदा ये गुनाह मैं नहीं करूँगा, तो फिर उसकी मगफिरत यकीनन हो जाएगी। उनमें से कौन है? सबसे पहले नंबर पर मुशरिक, पूरा सारा अल्लाह के साथ शिरक करता रहा, अल्लाह को छोड़कर गैरों से मदद मांगता रहा, मिन्नतें मांगता रहा, वो इस शाबान के अंदर मांगेगा, उसकी कोई मगफिरत नहीं होगी। अगर शिरक से तौबा कर ली है तो फिर हो जाएगी। अगर ये इरादा है नहीं आइंदा भी ये करता रहूँगा, उसकी मगफिरत नहीं। कीना परवर, एक दूसरे के साथ हसद रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, घर वालों के साथ बुग़्ज़ रखने वाला, भाई भाई के साथ बुग़्ज़ रखने वाला, हमसाया हमसाये के साथ बुग़्ज़ रखने वाला, फिर आकर अल्लाह के घर में या अपने घर में बैठकर अल्लाह से मांग रहा है शाबान की रात में, उसकी कोई मगफिरत नहीं होगी। हाँ, अगर तौबा कर ली, अल्लाह आज तक मेरे से गलती होगी, मैंने अपने भाई के साथ, अपने हमसाये के साथ, बीवी के साथ, बाकी बच्चों के साथ ज़िद रखी, बुग़्ज़ रखा, मुसलमानों के साथ हसद रखी, बुग़्ज़ रखी, आज के बाद मैं नहीं रखूँगा ये बुग़्ज़, तो उस वक्त वो मांगेगा, वो उसकी दुआ कबूल होगी, उसकी मगफिरत यकीनी है। और तीसरे नंबर पर वालिदैन का नाफरमान, पूरे साल माँ को भी कोसता है, बाप को भी कोसता है, बाप को पिटाई तक पहुँच जाता है, माँ को भी बड़ी ज़िल्लत से उसके साथ पेश आता है। अब आ जाएगा शाबान में, आकर हाथ उठाते हैं, खुदाया मिकर मगफिरत, मिकर माफ़, खुदाया आज कर तब रहम,
کوئی اس کی مغفرت نہیں ہے. ہاں اگر اسی توبہ کر لیا خدا میں کہ غلطی برابر وریس مالس تے ونان بر بل ماج تے ونان بر بل ون کرنے بہ غلطی کہین. اگر یہ ارادہ پورا ہے کہ نہیں ماج تراؤن بہ کہین یہ مول یم کور مے پہ ظلم حص تے دیت نہ برابر کہین یمس ہاو, تو یہی اگر نیت ہے اس کی بھی اس شعبان میں کوئی مغفرت نہیں ہوگی, معروم کا معروم میں رہ جائے گا. اور چوتھے نمبر پر وقت کا میں اس لیے مختصر عرض کرتا ہوں, تو چوتھے نمبر پر جادوگر کوئی جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہوگی. ذخیرہ اندوزی کرنے والا اتنا مال جمع کر کے رکھا, جبکہ رجب کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے, اس میں صحابہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے, اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے, اور آج اتنا مال جمع کر لیا زکوٰۃ دینا بھی بھول گیا, تو اس ذخیرہ اندوز جو ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اب زکوٰۃ دے کر جو مال اس کے پاس بچے گا وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا, لیکن ذخیرہ اندوزی اتنی کر لی اب کسی کو صدقہ بھی نہیں دیتا ہے, زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے, عیال پر بھی اچھی طریقے سے خرچ نہیں کرتا ہے, ہمسایہ مجبور ہے اس کو بھی نہیں دے رہا ہے, مسجد نے منہ کھولا ہوا ہے کہ اشاعت قرآن کے لیے ضرورت ہے اس کو بھی نہیں دے رہا ہے, بند کر کے رکھا ہے اکاؤنٹ کے اندر, بس اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہوگی. آگے چل کے اکاؤنٹ کا مسئلہ بھی آ گیا کہ سود کھانے والا اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہوگی. پورا سال سود کا پیسہ جمع کر کے پھر آگے شعبان میں مانگتا ہے, اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہے. اسی طرح شرابی پورا سال شراب پی رہا ہے, شعبان میں آ کر مانگتا ہے خدا میں کر معاف, جب تک یہ شراب سے توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہے. اگر اسی سود سے توبہ کر لی, شراب سے توبہ کر لی, خدا بوس چون شراب ون چم نہ شراب کی تو اس کی مغفرت یقینی ہے, اس کو اللہ معاف کر دے گا. اسی طرح زانی اللہ حفاظت کرے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو زنا کر رہے